الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت جل جلالہ. دوستو، اللہ رب العزت کے مبارک اور پیارے دلکش، دل کو منور کرنے والے اسماء حسنہ پیارے پیارے نام میں سے آج ہمارے درس میں ترتیب کے اعتبار سے 40 نمبر پر ہے المقیت. الف لام میم قاف یا اور تا جل جلالہ. المقیت کا ترجمہ ہے سب کی روزی پیدا کر کے پہنچانے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے. کیا ترجمہ ہے؟ سب کی روزی پیدا کر کے، روزی آپ تک جو پہنچتی ہے وہ کائنات عالم کی کوئی مخلوق کی ہمت نہیں ہے، جرأت نہیں ہے کہ وہ آپ تک پہنچا دے. روزی کون پہنچاتا ہے؟ اللہ جل جلالہ، جس کا ایک نام ہے المقیت. علم اس نام کے تجلیات، انوارات، برکات، رحمات میں اللہ رب العزت نے یہ قوت عطا کی ہے اپنی جانب سے کہ کائنات عالم میں جتنی مخلوقات ہیں، خواہ وہ کتنی بھی ہو، اس سے مجھے کوئی بحث نہیں کرنا. سب کی روزی اللہ رب العزت وہاں تک پہنچاتے ہیں. کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک آدمی کو آپ دوست بنا کر کے کھلاتے ہیں، کھانا وہ کھا لیتا تو کہتے نہیں یار اور کھا، اور اوور لوڈ کر دیتے یا کرا دیتے. اور یہ بھی بے دھیانی میں اچھی غذا ہے، مزے لے لے کے کھاتا ہے. گھر سے نکلا، چند قدم باہر گیا یا چند اوقات گزارا، طبیعت میں ایک ابال آیا، متلی آئی اور اس نے جا کے روڈ پہ قید کر دیا. آپ بولتے ہیں کہ اس کو فوڈ پوائزن ہو گیا یا ایکسس اس نے کھا لیا. نہیں، اللہ کو نہ بھولیے ورنہ بڑی پٹائی کرے گا وہ آپ کی. یہ سب جملے غیر ایمانی جملے ہیں. ایمان بہت دنوں میں بنتا ہے، اور ایمان بول سے نہیں بنتا،
ایمان خلوت میں اللہ کے ذکر سے یا خلوص کے ساتھ عبادت کو عبادت جان کر عبادت بنا کر کے کرنے سے ایمان میں قوت پیدا ہوتی ہے اور یقین آتا ہے۔ تقریر سے کسی کو یقین نہ آیا ہے نہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس نے قے کر دیا۔ اب اس قے میں کچھ چوٹیوں کی خوراک تھی۔ جو آپ رئیس ہیں، آپ کے گھر میں چوٹی آ نہیں سکتی اور ان کو داخل ہونے نہیں دیجیے گا، آپ پف پاف کر کے اس کو مار دیجیے گا، لیکن خوراک آپ کے گھر آئی ہے اس کی، تو یہ نام اللہ کا اس کی خوراک کو وہاں تک پہنچائے گا جہاں وہ چونٹیاں موجود ہیں، یا گلی کے کتے کی خوراک ہے تو کتے وہاں آئیں گے اور آپ کے قے سے نکلے ہوئے سامان کو وہ کھائیں گے اپنی خوراک۔ تو گویا کہ آپ نے کتے کی خوراک کھا لی یا بلی کی کھا لی یا چونٹیوں کی کھا لی یا نہ معلوم کتنی کس کس مخلوقات کی کھائی ہے، چرند کی پرند کی، جو اس قے کو سوکھنے کے بعد چونچ مار مار کے کھائیں گے، ان کی خوراک آپ نے کھائی تھی۔ تو اللہ رب العزت المقیت ہیں کہ اس کی روزی کو کہاں پہنچائیں گے، کب پہنچائیں گے، کس ترتیب سے پہنچائیں گے، یہ ان کا نظام قدرت ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ رب العزت کو خواب میں دیکھا، تو حق تعالی جل مجدہ سے انہوں نے ایک سوال کیا۔ آپ ہوتے تو کہتے، پتہ نہیں کیا کہتے، مجھے نہیں معلوم، لیکن امام اعظم ہیں، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو میں راضی کرنا چاہتا ہوں، تو کیسے راضی ہوں؟ تو حق تعالیٰ نے ان کو کچھ کلمات سکھلائے۔ سبحان الواحد الاحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان من رفع السماء بغیر عمد، سبحان من بسط الارض على ماء جمد، سبحان من قسم الرزق فلم ينس احد، سبحان من احصى الخلق بلا عدد، سبحان لم يتخذ صاحبة ولا ولد، سبحان لم یلد ولم یولد۔ جی آگے نہ ملائیے اپنی طرف سے، بہت علم ہے آپ کے پاس، تو اس کو پہلے یاد کیجئے تب ہم سے آگے پوچھیے گا۔ آپ کی عادت ہو گئی آگے آگے چلنے کی، گاڑی کو ریورس میں رکھیے۔ جی سبحان یہ سارے کلمات میں سبحان ہے، سارے کلمات میں کیا ہے؟ سبحان۔ کیا مطلب؟ ہر وہ چیز جس کے آپ محتاج ہیں، اللہ پاک ان سے بولو پاک ہے۔ آپ اپنی آواز کو سنانے کے لیے آواز کے محتاج ہیں، زبان کی قوت کے محتاج ہیں، اور سننے والے کو سننے کے محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے۔ اس نامے کے لیے اللہ کا نام بولا جاتا ہے سبحان۔ ہر وہ عیب جو مخلوق میں ہے اللہ اس سے پاک ہے۔ چلو تو یہ سارے کلمات سبحان کے ہیں۔ تو اللہ رب العزت وہ ہے کہ اس میں ایک کلمہ آیا ہے سبحان من احصى الخلق بلا عدد۔ اللہ وہ ہے جس نے تمام مخلوقات کو گن لیا، لیکن آپ گنتے ہیں 1 2 3 4 یا 1 2 3 4۔ اللہ تعالیٰ 1 2 3 4 کے محتاج نہیں، اس نے بغیر کسی عدد کے پوری کائنات کے مخلوق کو گن لیا اس نے۔ احصى الخلق بلا عدد۔ اور ہائے میرا اللہ، اور کیا امام اعظم ابو حنیفہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ تسبیح سکھلائی، اور اسی میں ایک جملے کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، پورے حدیث کا نہیں کروں گا، کہ سبحان من قسم الرزق فلم ینس احد۔ پاک ہے وہ اللہ کہ اس نے روزی تقسیم کی
تو کسی مخلوق کے کسی بھی شخص کو روزی تقسیم کرتے وقت بھولا نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا ہے، جس کو آپ نہیں پڑھتے ہیں ہدایت کے لیے. آپ اگر کبھی شوق ہوتا ہے پڑھتے تو ثواب کے لیے پڑھتے ہو، ہدایت کے لیے قرآن نہیں پڑھتے ہو. اس لیے ہدایت کے لیے اس کو پڑھا کرو، تاکہ کچھ اس سے ملے تم کو اللہ کے کلام کے ہدایت کا نور. جی آپ لوگ صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. ارے مسلمانوں، پہلی آیت آئی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت کے لیے آئی ہے. مسلمانوں نے اس سے ہدایت لینا چھوڑ دیا. بس اس کو مردے پر پڑھوا دیں گے، مارنے والے کے لیے پڑھوا دیں گے، یا ثواب کے لیے پڑھیں گے، ہدایت کے لیے نہیں پڑھتے. اسی لیے ہدایت سے بہت دور ہیں. ہدایت کیا ہے؟ وہ 30 پارہ میں ہے، 30 پارہ میں، 30 پارہ میں. کان کھول کے سنو. آپ لوگوں کو 30 پارہ سے محبت نہیں ہے، چند آیتوں سے محبت ہو گئی تو کہتے بھائی ہم تو مولوی صاحب موٹی مرغی ہیں تو دیجیے 4 انڈے. اچھا بابا، تو اللہ تعالیٰ رزق نہیں بھولتا ہے تقسیم کرتے وقت کسی کی. اس شیر کی جو خوراک ہے جی، اس کو بھی وہ تازہ گوشت ہی کھاتا ہے جنگل کا شیر. آپ کو بے شک ہرن کے بچے پہ ترس آ جائے، لیکن وہ خالق کائنات ہے، وہ خالق کائنات ہے. اس کی گوشت اس نے جنگل کے جانوروں میں رکھی ہے. اس نے اور رحمان و رحیم ہے. ایسا نہ سوچئے گا کہ شیر ظلم کر رہا ہے ان بچوں پر. یہ اس کی ترتیب ہے، آپ اس میں دخل مت دینے کی کوشش کیجئے. آپ کی عقل کیا ہے؟ 50 سال سے ہو گئے ہوں گے، اور کیا ہوگا 70 ہو گئے. اس سے پہلے بھی اللہ تھا یا نہیں تھا؟ آپ مر کے مٹی ہو جاؤ گے، آپ کے برین کو کیڑے کھا جائیں گے، پھر بھی اللہ موجود ہوگا، موجود ہوگا وہ. اس لیے اپنے عقل سے کبھی بھی ان کو سمجھنے کی کوشش مت کرنا. وہ جتنا خود سمجھا دے اتنا سمجھ لو، یہی بہت ہے. یہ جو فقہ فی الدین قرآن کہتا ہے، ہم جس کو چاہتے ہیں وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. اللہ کہتے ہیں یہ میری عطا ہے، میں جس کو جتنا چاہوں دے دوں. ٹھیک ہے. خضر کو ان کا اپنا علم مبارک اور موسیٰ کو ان کا اپنا علم مبارک. موسیٰ نے خضر پہ اعتراض کیا تو خضر نے کہا میرے ساتھ آپ کا نواح نہیں ہو سکے گا. آپ کا علم بے شک نبوت کا ہے، آپ کو آپ کا علم مبارک ہے، لیکن مجھے جو میرے رب نے سکھایا ہے میں وہ کروں گا. تو بہرحال دوستو، مقیت جل جلالہ کا مطلب ہے روزی سب تک پہنچانے والا. اسی لیے ہمارے حضرت خاتم النبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا فَاجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. آئے میرا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں کہا، اپنی روزی کے سلسلے میں پریشان نہ رہا کرو، اور اگر تم پریشان ہو تو تمہارے ایمان میں کہیں نہ کہیں داغ لگا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں داغ لگا ہوا ہے. پہلے قرآن سنو پھر حدیث کا ترجمہ کروں گا. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. کائنات عالم میں جو بھی مخلوق اللہ نے پیدا کر دی ہے اس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے. میری روزی میرے باپ کے ذمہ نہیں ہے، اور آپ کے ذمہ آپ کے بیٹے کی روزی نہیں ہے. کان کھول کے سنو، لوگ بہت اضطراب میں رہتے ہیں. ارے میرے بیٹا کا کیا ہوگا؟ ارے تیرا قبر میں کیا ہوگا؟ اس سوال کو حل کر کے لا تو میں تیرے بیٹے کا مسئلہ حل کرتا ہوں. اپنے مسئلے کی خبر نہیں. یومئذ تحدث، ہاں اپنی خبر پتہ نہیں ہے اور دوسرے کی خبر کا چکر میں لگا ہوا ہے. تو خیر دوستو، حضور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ،
زمین پر جو بھی چیز ہے الا اللہ رزق علی آیا ہے، عربی گرامر نہیں معلوم آپ کو جی، اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے. کسی مخلوق کی روزی اللہ نے کسی مخلوق کے ذمے نہیں لگائی، ورنہ کسی کو کوئی کھانے نہ دے، کھانے نہ دے، پابندیاں لگا دے جی. اللہ نے کہا میرے ذمے. کیوں؟ اس سوال کا جواب بھی سنو، میں قرآن سے جواب دوں گا. صرف کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، حاشا وکلا، وہ میرا رب ہے. یہی بہت ہے کہ اس نے اپنے وجود کا عقیدہ عطا فرمایا اور اپنی ذات سے رابطہ عطا فرمایا. اللہ اس کو ہمارے اور آپ کے مضبوط کر دے، ہمارا رابطہ ان سے نہ ٹوٹے اور نہ ان سے چھوٹے جی، کبھی بھی نہ ٹوٹے، کبھی بھی نہ چھوٹے. بابا رشتہ سب سے توڑ، بابا رشتہ رب سے جوڑ، سب سے توڑ رب سے جوڑ جی. تو اللہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے از راہ رحمت، واہ میرا رحمان و رحیم رب، اپنے ذمے میں نے لے لیا ہے. تو ہمارے حضرت نے کیا کہا؟ اسی آیت کی تفسیر کر دی کہ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ، تم میں سے کوئی بھی مر نہیں سکتا، لن تموت، ہرگز نہیں مر سکتا. واہ میرا محمد خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقین کی بات عطا فرمائی، شک و شبہ کو یہاں سے خارج کر دیا. اس لیے آپ بھی خارج کر دیجئے. کل کا ٹینشن نہ لیجئے. کل کس نے دیکھا ہے جی؟ کیا کہا؟ لن تموت حتی تستکمل رزقہا، یہاں تک کہ تم اپنی روزی کو کھا کے مکمل نہ کر دو. کوئی مائی کا پوت روزی مکمل ہونے سے پہلے کسی انسان کو قبر کی کوٹھری تک نہیں پہنچا سکتا، اور جو رات کوٹھری کی ہے قبر کی کوئی بچا نہیں سکتا ہے، کوئی بچا نہیں سکتا ہے. کل میں بتا چکا ہوں کئی دنوں سے الحفیظ کے درس میں. تو مقیت کون ہے؟ اللہ جل جلالہ. اور کہو الحمدللہ. اور روزی دو طرح کی ہے دوستو، ایک روزی ہے جسمانی اور ایک روزی ہے روحانی ربانی. یہ دونوں اللہ پاک پہنچاتے ہیں. اور تو دوسری بات سن لو، آپ نے 50 یا 100 گرام کھایا، اس 100 گرام کھانے سے جسم کے آپ کے اندر کتنے اعضا ہیں، کن کن اعضا کو اللہ کو کیا پہچانتے ہو آپ لوگ؟ اس کی تو مارکیٹنگ ہوتی نہیں ہے. انا کوئی اللہ کا تعارف کراتا ہے، اللہ ہے کون ہے، اللہ کون ہے. سمجھو کہ آپ نے 100 گرام کھایا، 200 گرام کھایا جی، انواع و اقسام کی چیز ملی ہوئی مخلوط کھایا آپ نے. اور جسم کے آپ کے اندر کتنے اعضا ہیں؟ زبان ہے، کان ہے. کان کی سماعت کی قوت ہے وہ الگ ہے، وہ تمہارا کوئی بھی جدید ٹیکنالوجی والا آپ کو نہیں بتا سکتا ہے. آپ تو کان اس کو سمجھتے ہیں نا. اس کان کے اندر اللہ رب العزت کی ایک دی ہوئی چیز سماعت ہے، جو بات کو سنتی ہے اور کیچ کر لیتی ہے جی. اسی طرح ہر عضو کے ساتھ گردہ ہے، آپ کی کلیجی ہے، پھیپھڑے ہیں، پتا ہے، اور پتہ نہیں کتنی چیزیں ہیں. تو سب کو خوراک چاہیے نا، انگوٹھے سے لے کے پاؤں کے سر کے بال تک سب کو خوراک چاہیے. آپ کا رب وہ ہے کہ اس کھانے میں سے انتخاب کرتا ہے کہ کان کی سماعت کے لیے کون سی قوت چاہیے، اس کھانوں سے نکالتا ہے وہ، اور وہ یہاں تک پہنچا دیتا ہے. تم اللہ کو کیا جانو، وہ رب کو کیسے پہچانو گے؟ تم تو کھاتے ہو اور منہ پر ہاتھ پھیرا، تاؤ دیا
اور ایک دفعہ مکا دیا الحمدللہ اور لگے چوتر پر ہاتھ پھیرنے کے، ہم نے تو اللہ کا بڑا شکر ادا کر دیا۔ قرآن کہتا ہے یاسین شریف میں کہ تمہیں پتہ ہی نہیں، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، قیامت آ جائے گی تو مر جائے گا لیکن اللہ کہاں کہاں تیری مدد کرتا ہے تجھے نہیں پتا، پھر اس کا شکر کیسے ادا کر دے گا تو ایک دفعہ الحمدللہ بولتا ہے اور کہتا ہے میں بڑا شکر گزار، بڑا آ گیا، وہ معاف نہ کرے نا تو کسی کی نہیں چلتی ہو۔ تو اس 100 گرام خوراک سے گردے کو کون سی غذا چاہیے؟ وہ اس کو بہم پہنچاتا ہے۔ آنکھ کو کون سی چاہیے؟ وہ وہاں پہنچاتا ہے۔ خون کو کیا چاہیے؟ وہ وہاں پہنچاتا ہے۔ اور ان سب کی تقسیم تم نے مخلوط کیا، ایک ساتھ چبا چبا کر کے سب کو ستیہ ناش کر دیا۔ یار مکس کیا، بڑھایا مکسچر والا، ستیہ ناش کر دیا تم نے۔ اور رب ذوالجلال نے پیٹ کے اندر کون سی طاقت کس غذا کی کہاں پہنچنی چاہیے، یہ کہاں پہنچنی چاہیے تاکہ اس میں حیات باقی رہے، تاکہ اس اعضا میں کیا باقی رہے؟ ارے سنتے ہو نا، ہم تو دیکھتے بھی ہیں یار، کان نہیں سنتا ہے، معلوم ہوا کہ خوراک جو کھا رہے ہو اس میں قوت سماعت کے لیے اللہ نے بندش لگا دی ہے۔ اب تیرا کان نہیں سن سکتا، بے شک تیرا کان بڑا خوبصورت ہے، آئینہ میں دیکھا کر، اب اچھلا کودا کر، لیکن سن نہیں سکتا۔ آپ دیکھتے ہوئے کتنے لوگ ہیں نظر نہیں آتا، کتنے لوگ ہیں مولوی صاحب بات بہت بھولتا ہوں۔ کیوں بھولتا ہے بیٹا؟ کل تو بہت بڑا ڈون تھا، اب کیوں بھولتا ہے؟ معلوم ہوا کہ اس خالق کائنات نے یہ بندش کر دی ہے کہ دماغ کو اس کے قوت کیوں نہیں پہنچے۔ ہو سکتا ہے قوت پہنچتی تھی تو بڑھاپا میں یہ ہو جاتا عیاش، پلاننگ کرتا بغاوت کی، اللہ نے کہا یہیں سے بندش کر دی اس کی، یہیں سے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ، اس کا جواب بھی سنو قرآن سے، جس کتاب کو تم نہیں پڑھتے ہو۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ روزی کھول دے تو یہ زمین میں بدماشیاں کیا کرے۔ یہ سب قرآن کہتا ہے نا دوستو۔ اِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ، کب یطغیٰ کرتا ہے؟ یہ ترجمہ نہیں معلوم اس لیے لوگوں کو نہیں مزہ آتا۔ الرَّاهُ اسْتَغْنَىٰ، جب اس کو بے نیاز کرتا ہے تو یہ بدماشیاں شروع کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں ٹھیک ہے، تم اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ تو دوستو جسمانی روزی بھی کون پہنچاتا؟ اللہ۔ اور روحانی روزی اللہ، اس پر کل کلام کریں گے۔ روحانی روزی کیا کیا ہے اس پر کل گفتگو کریں گے۔ اللہ ہم کو اور آپ کو سب کو دونوں دے، اور ہماری دنیا سے بہتر اللہ تعالیٰ ہماری روحانی خوراک عطا کر کے قبر کی زندگی کو جنت کا گہوارہ بنا دے، روضۃ من ریاض الجنہ۔ بس بابا بس، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ بس بابا بس جاؤ۔